مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کے آفات اور بلیات سے ہم تمام کی حفاظت عطا فرمائے۔ کل کا سبق سمجھ میں آ گیا تھا سب کو؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ہاں بیٹا، کچھ نہیں پوچھنا۔ جی دیکھیے آگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلى هذا قلنا لا يجب النظير في جزاء الصيد لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعام لأن المثل مشترك بين المثل صورة وبين المثل معنى وهو القيمة، وقد أريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، فلا يزاد المثل من حيث الصورة إذ لا عموم للمشترك أصلا، فيسقط اعتبار الصورة لاستحالة الجمع۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا بیٹا کہ مشترک جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر عموم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مشترک اپنے معنوں پر جو ہے علی سبیل البدلیت مراد ہوتا ہے، کبھی ایک معنی مراد ہوتا ہے تو کبھی دوسرا معنی مراد ہوتا ہے۔ ایک ہی ساتھ تمام کے تمام معنوں کو ایک ساتھ میں مراد لے لیا جائے عمومی طور پر، جیسے کہ عام کے اندر ہوتا ہے، تو ایسا مشترک کے اندر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل کے پورے سبق میں پوری بحث میں ہم نے یہی بات پڑھی تھی۔ اب آج بھی اسی کے متعلق ایک اور تفریح پیش کر رہے ہیں سمجھانے کے لیے آپ کو۔ تفریح کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، انسان جب احرام پہن لیتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت ساری چیزیں جو احرام سے پہلے حلال ہوتی ہیں وہ احرام کے بعد حرام ہو جاتی ہیں۔ بات سمجھ لیں، جو لوگ عمرہ کیے ہوں گے، جو لوگ حج کیے ہوں گے، ان کو تجربہ بھی ہوگا اس چیز کا۔ مثلا شکار کرنا، شکار کرنا جو ہے یہ احرام سے پہلے حلال ہے ہمارے لیے، ہم شکار کر سکتے ہیں شرعاً، لیکن احرام پہن لیے ہیں تو آپ شکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے اپنے بدن سے جوں کو مارنا، اپنے بالوں کو اکھاڑنا، بالوں کو نکالنا، ناخنوں کو کاٹنا، مثلا یہ ساری چیزیں ہم احرام سے باہر تو کر سکتے ہیں، لیکن جب احرام باندھ لیے ہیں تو اب یہ سب چیزیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو احرام سے باہر ہم کر سکتے ہیں وہ احرام کی حالت میں نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی احرام کی حالت میں ممنوع چیزوں کا ارتکاب کر لے، جو چیزیں اس کو نہیں کرنا ہے وہ اگر کر لے تو اس کا کیا بدلہ ہے؟ تو اس کا بدلہ الگ الگ ہے، کئی جرموں کی الگ الگ سزائیں ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس میں 3 طرح کی سزائیں ہیں، ایک ہے صدقہ، ایک ہے دم اور ایک ہے بدنہ۔ صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تصدق کرنا رہتا ہے، جیسے کہ ہم صدقہ فطر جس مقدار میں دیتے ہیں اسی مقدار میں صدقہ کرنا رہتا ہے۔ اس سے بڑا جرم ہو جائے تو اس کے لیے سزا ہوتی ہے دم۔ دم کا معنی ہوتا ہے بکرے کو ذبح کرنا، بکرا، مینڈا، بکری ہے نا، مینڈی وغیرہ کو جو ہے ذبح کرنا، رسی وغیرہ کو۔ اور اس سے بھی بڑا جرم ہو جائے تو پھر اس کو بدنہ دینا پڑتا ہے۔ بدنہ کا مطلب گائے، بیل، بھینس وغیرہ یا پھر اونٹ وغیرہ جو ہے وہ جس میں ساتھ شریک ہوتے ہیں نا، وہ جانور دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ شکار کا جو معاملہ ہے تو شکار کے لیے رب قدیر نے ایک الگ جو ہے اس کی سزا بتائی ہے قرآن پاک کے اندر، ہے نا۔ آیت کریمہ ہے کہ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَو عَدْلٍ مِّنكُمْ۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ تو کہتے فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، تو اس کی جزا جو ہوگی وہ مثل ما قتل من النعام، نعام میں سے، نعام کا مطلب جانور ہوتے ہیں، ہے نا، جس جانور کو اس نے قتل کیا ہے، جس جانور کا اس نے شکار کیا ہے، اسی جانور کا مثل جو ہے وہ رائے خدا میں دینا پڑے گا۔
سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ یہ آیت کریمہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی محرم شکار کر لے تو اس کا بدلہ، اس کے اوپر سزا جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جس جانور کو اس نے شکار کیا ہے اسی جانور کا مثل جو ہے راہ خدا میں خرچ کرے گا، ہے نا، بطور ہدی جو ہے اس کو ذبح کر کے حرم کے جو مستحقین رہیں گے ان میں گوشت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بتا اب یہاں پر سمجھیے مسئلہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے مدعے کی طرف۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ایک کریمہ ہے لفظ مثل، فجزاء مثل ما قتل من النعام۔ تو مثل جو ہے یہ بیٹا دو چیزوں میں مشترک ہے، دو معنوں میں مشترک ہے۔ ایک ہوتا ہے مثل سوری اور ایک ہوتا ہے مثل معنوی۔ عربی میں کہا جائے تو مثل من حیث الصورہ اور مثل من حیث المعنی۔ مثل سوری اور مثل معنوی ہوتا کیا ہے؟ مثل سوری کا مطلب کوئی بھی اور شباہت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے ایک چیز کی طرح ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ جیسے کہ اس کی مثال دی گئی ہے، ہرن ہے، ٹھیک ہے، تو ہرن کا مماثل جو ہے بکری کو قرار دیا گیا ہے۔ ہرن کا مماثل کس کو قرار دیا گیا ہے؟ بکری کو، کیونکہ ہرن کی جسامت اور بکری کی جسامت لگ بھگ ایک ہوتی ہے۔ ہرن چھوٹا والا ہرن ہے نا، بڑا والا جو 12 سنگا ہوتا ہے، سانبر جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ سب نہیں، لیکن نارمل چھوٹے جو ہرن ہوتے ہیں وہ ان کی مثال ایک بکری کی طرح ہے کہ بکری بھی، بکرا بھی جو ہوتا ہے وہ بھی لگ بھگ ویسے ہی اتنی ہی جسامت کا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اسی طرح سے جیسے کہ خرگوش ہے، بڑا والا خرگوش، تو خرگوش کے مماثل بکری کا چھوٹا بچہ کہا گیا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے، کچھ جانوروں کو کچھ جانوروں کا مماثل قرار دیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں من حیث الصورہ، کہ ایک چیز صورت کے اعتبار سے کیا ہو، دوسری چیز کے مماثل ہو، برابر ہو۔ اور ایک مثل کا معنی ہوتا ہے مثل معنوی۔ مثل معنوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے صورت کے اعتبار سے مماثل نہ ہو لیکن قیمت کے اعتبار سے مماثل ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثلا جیسے کہ 1000 روپے کی ایک مرغی آپ نے خریدی ہے، تو ایک طرف آپ اس مرغی کو رکھے اور دوسری طرف 1000 روپیہ رکھے، دونوں برابر ہے کہ نہیں ہے؟ برابر ہے نا بیٹا؟ اگرچہ صورت کے اعتبار سے کوئی مماثلت نہیں ہے، وہ ایک جاندار مرغی ہے، یہ بے جان روپیہ پیسہ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے دونوں کی قیمت ایک ہی ہے، وہ بھی 1000 روپے کی ہے اور یہاں پر بھی 1000 روپے ہیں، تو معنوی اعتبار سے کیا ہے، وہ اس کا مماثل ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں مثل معنوی۔ کیا کہتے ہیں؟ مثل معنوی۔ تو ایک ہوتا ہے مثل سوری اور ایک ہوتا ہے مثل معنوی۔ اب جب لفظ مثل مشترک ہے مثل سوری اور مثل معنوی میں، تو ظاہری سی بات ہے ان میں سے کوئی احرام میں کوئی قتل کر ڈالے، شکار کر ڈالے، تو اس کے لیے دونوں میں سے کوئی ایک ہی معنی مراد ہوگا، یا تو مثل سوری مراد ہوگا یا تو مثل معنوی مراد ہوگا۔ دونوں کو مراد نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے۔ اب فقہائے کرام نے ایسی چیزیں جن کا کوئی مثل موجود نہیں ہوتا، جیسے کہ گوری یا چڑیا ہے، یا جیسے کہ کبوتری ہے، تو فقہا نے فرمایا کہ ان کا کوئی مثل موجود نہیں ہے۔ تو اگر کوئی محرم جو ہے گوریا چڑیا سمجھتے نا، اسکوائر جس کو کہتے ہیں، چھوٹی سی چڑیا جو اڑتی رہتی آتی رہتی گھروں کے اندر، گوریا چڑیا کو اگر کوئی جو ہے شکار کر ڈالے حالت احرام میں، یا کبوتری کو اگر کسی نے شکار کر دیا، تو کبوتر، گوریا چڑیا یہ سب چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، ان کا کوئی مثل موجود نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی ان کا شکار کر دیا ہے تو پھر ایسی صورت میں فقہا نے فرمایا کہ یہاں پر مثل معنوی مراد ہوگا۔ مثل معنوی کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ آ کر کے جو وہاں کے باشندے ہوں گے، جن کو سمجھ ہوگی، فرق ہوگی، وہ اس کی قیمت لگائیں گے کہ بھائی اس چڑیا کو اگر ہم بازار میں خریدیں گے تو کتنی قیمت ہوگی۔ مان لو کہ انہوں نے قیمت لگائی کہ جو ہے وہ 500 روپے میں بکے گی، تو اب 500 روپے جو ہے یہاں پر محرم کو ادا کرنا لازم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ ہاں جی۔ تو گوریا چڑیا ہو یا کبوتری ہو، ان کے شکار میں بالاتفاق فقہائے کرام نے مثل معنوی کو مراد لے لیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب ہم احناف فرماتے ہیں کہ جب ایک جگہ پر مثل معنوی کو مراد لے لیا ہے، تو اب جن جانوروں کا مثل پایا جاتا ہے ان میں مثل سوری کو مراد نہیں لے سکتے۔ مثلا جیسے کہ کسی نے ہرن کا شکار کر دیا ہے تو اب اس کا مثل بکری کو قرار دیا گیا ہے، تو اب کسی نے ہرن کا شکار کر دیا تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بکری ادا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اسی شکار کے سلسلے میں گوریا چڑیا ہو یا پھر کبوتری ہو تو وہاں پر مثل معنوی کو مراد لیا جا چکا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب
اب جب وہاں پر مثل معنوی کو مراد لے لیے ہیں تو یہاں پر اگر مثل سوری کو مراد لیں گے تو لازم آئے گا کہ لفظ مشترک کو دو معنوں پر ایک ہی جگہ پر ایک ہی ساتھ دونوں معنوں پر عمل کر رہے ہیں، یعنی عموم مشترک پر عمل کر رہے ہیں آپ، جبکہ آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ عموم مشترک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، مشترک کا ایک ہی معنی مراد ہوگا، یا تو یہ یا تو وہ، جیسے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء جب کہا یا تو قروء سے مراد حیض لیں گے یا تو طہر لیں گے، حیض بھی مراد لیں طہر بھی مراد لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا جن جانوروں کا مثل موجود ہے ان جانوروں میں اگر مثل سوری کو لازم کیا جائے تو لازم آئے گا کہ اسی معاملے میں مثل سوری اور مثل معنوی دونوں کو مراد لیا جا رہا ہے، کیونکہ گوریا چڑیا وغیرہ کے سلسلے میں تو مثل معنوی یقینی طور پر طے ہے، سارے فقہا یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر مثل معنوی ہی ادا کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ تو چونکہ مشترک کے اندر عموم نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے اب ہر جگہ پر چاہے اس کا مثل موجود ہو چاہے اس کا مثل موجود نہ ہو، بہر صورت محرم کے اوپر مثل معنوی یعنی قیمت ہی لازم ہوگی، برخلاف امام شافعی علیہ رحمۃ رضوان کے اور ائمہ ثلاثہ کے اور حناف میں سے غالباً امام محمد کے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن میں مثل سوری پایا جاتا ہے اس میں مثل سوری پر عمل کریں گے، اور جن میں مثل سوری نہیں پایا جاتا اس میں مثل معنوی پر عمل کریں گے، جبکہ صحیح مذہب پر ہم نے کہا کہ لا یجب النظیر فی جزاء الصید، النظیر جو ہے یہ بالکل جو کسی کا مماثل ہوتا ہے بیٹا اسی کو کہتے ہیں، یہاں پر نظیر سے مراد مثل سوری ہے، یعنی صورت کے اعتبار سے جو بالکل مماثل ہو۔ کہتے ہیں کہ نظیر یعنی مثل سوری واجب نہیں ہوگا فی جزاء الصید، شکار کی جزا میں، یعنی محرم اگر شکار کر ڈالے تو اس شکار کے بدلے میں اس شکار کی جزا میں جو ہے مثل سوری واجب نہیں ہوگا، لقولہ تعالی، اللہ کے اس قول کی بنیاد پر کہ فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو ان لوگوں کی جزا یہ ہوگی کہ وہ اسی کے مثل جانور کو کیا کریں گے، راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ کیوں نہیں ہوگی مراد مثل سوری؟ تو کہتے ہیں ان المثل مشترک بین المثل صورۃ و بین المثل معنى وهو القیمۃ، کہتے ہیں اس لیے کہ مثل جو ہے وہ مشترک ہے مثل سوری کے درمیان اور مثل معنوی یعنی قیمت کے درمیان، ہے نا؟ مثل جب کہتے ہیں مثل سوری بھی مراد ہو سکتا ہے اور مثل معنوی بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وقد اريد المثل من حيث المعنى بهذا النص في قتل الحمام والعصفور ونحوهما بالاتفاق، کہتے ہیں اور حال یہ ہے کہ مثل معنوی کو مراد لیا جا چکا ہے اسی نص کے ذریعے سے کبوتری کے شکار میں اور گوریا چڑیے کے شکار میں، ونحوہما، اور اس جیسے جو پرندے ہیں ان کے شکار میں، کیونکہ اس جیسے پرندوں کا کوئی مثل موجود نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بیٹا بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس جیسے پرندوں کا یعنی گوریا چڑیا ہو یا کبوتری ہو ان کے قتل میں یا ان جیسے پرندوں کے قتل میں اسی نص کے ذریعے سے مثل معنوی کو مراد لیا جا چکا ہے بالاتفاق، یعنی تمام ائمہ کرام کے نزدیک سب یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی محرم کبوتر کا شکار کر ڈالے تو پھر مثل سوری مراد ہوگا، مثل معنوی یہاں پر مراد ہوگا، مثل سوری مراد نہیں ہوگا۔ کہتے فلا یزاد المثل من حیث الصورہ، تو جب مثل معنوی کو مراد لیا جا چکا ہے تو پھر مثل سوری کی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی مثل سوری کو نہیں مانا جا سکتا یہاں پر، کیونکہ اگر مثل سوری کو ہی مانیں گے تو پھر عموم مشترک ہو جائے گا نا بیٹا، مشترک کے دونوں معنوں کو ایک ہی جگہ پر مراد لینا لازم آئے گا۔ تو کہتے ہیں اذ لا عموم للمشترک اصلا، کیونکہ مشترک کے لیے بالکل عموم نہیں پایا جاتا ہے۔ کہتے فیسقط اعتبار الصورت لاستحالۃ الجمع، تو بس اعتبار صورت یعنی مثل سوری کا جو معاملہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ کیوں ساقط ہو جائے گا؟ لاستحالۃ الجمع، دونوں کو جمع کرنا محال ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مشترک کے دونوں معنوں کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر جمع کرنا جائز نہیں ہے، علی سبیل البدلیت جائز ہوتا ہے نا، یہاں پر ایک ہی جگہ پر دونوں معنوں کو جمع کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اسی بنیاد پر کیا ہے، مثل سوری کا مراد لینا بالکل ساقط ہو جائے گا، ہر جگہ پر جو بھی جانور ہوتا ہے اس کا مثل سوری پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، بہر صورت اس سے مثل معنوی ہی کو مراد دیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی بیٹا یہاں تک؟ جی جان لوگ چلیے بس رہنی دیجیے، یہاں سے اول کا بیان شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو اچھی